السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی این ٹی وی۔ اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مشہور شعر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف فوری طور پر گھر کی دہلیز پہ مہیا کرتے، لیکن ایسا کیا ہوا؟ یہ ستم ظریفی ہے۔ 17 سال گزر گئے، کیس چل رہا ہے پی ٹی سی ایل پینشنر ملازمین کے حوالے سے، لیکن یہ گتھی سلجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم بارہا اس موضوع پہ پروگرام کر چکے ہیں۔ آج پھر میں اپنے پینشنر جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آئینی عدالت میں آج پھر یہ کیس لگا تھا اور اس کا کیا بنا اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بھٹو صاحب، بہت شکریہ، آپ جنرل سیکرٹری ہیں اس ساری تحریک کے۔ بتائیے گا کہ یہ کیس جب آپ عدالت میں آئے تو اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی جتنی کارروائی ہے وہ ساری ناظرین کو بتائیے گا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا چینل کا شکر گزار ہوں، تو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے بزرگوں کا انٹرویو کیا۔ میں سکھر سے اس لیے آیا تھا تو آج ہماری آئینی عدالت میں حاضری تھی اور کئی دوست آئے تھے پنجاب سے۔ ہم بزرگ لوگ ہیں، کئی سالوں سے عدالت کے دھکے کھا رہے ہیں، 17 سال ہو گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی قوتیں ہیں جو جب بھی ہمارا کیس لگتا ہے تو وہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے 3 مرتبہ یہ کیس جیتا ہے اور اب تو کلیئر فیصلہ آ چکا ہے ہمارے لیے کہ ان کو 3 مہینے میں پیمنٹ کی جائے، لیکن کوئی نہ کوئی رٹ ڈال کے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں 17 سال سے یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ 40,000 ہمارے پینشنر تھے، اب تو 15,000 مر چکے ہیں بیچارے، ان کی بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر محکمے کو پینشن وقت پہ مل رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں جس ادارے میں ہم تھے وہ اربوں روپے کماتا تھا، اور ہمیں جب نکالا گیا تھا، ہمیں جب یہ گارنٹی دی گئی تھی، اور پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں اتنی گارنٹی کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ہمارے لیے 96 ایک پاس ہوا تھا اور ہمیں پوری گورنمنٹ آف پاکستان خود گارنٹر تھی ہماری، تو ہمیں انہوں نے 14 سال تو پیمنٹ فل دی، لیکن 10 میں پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا جو انہوں نے ہماری پینشن میں کٹوتی کی۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ورک مین ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہمارے ملازم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی بات ہے، جس آدمی کو بھی پی پی او بک مل جاتا ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے۔ پی پی او بک کا مطلب ہی یہ ہے پینشن پیمنٹ آرڈر، وہ ملتا ہی گورنمنٹ سرونٹ کو ہے۔ اور جو بھی اس وقت پاکستان کے ملازم میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو پی پی او بک ملتا ہے، وہی ایک آرڈر ہوتا ہے، وہ نہ کسی ورک مین کو ملتا نہیں۔ ہم نے 15 کو لاجر بینچ سے کیس جیتا، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم گورنمنٹ ملازم ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کون سی قوت ہے، ہمیں نہیں۔ اس سلسلے میں تمام حکمرانوں سے ملا ہوں، صدر پاکستان زرداری صاحب سے بھی میں 3 اپریل کو ملا تھا، اس سے پہلے عمران خان سے میں ملا تھا، نواز شریف کو ملا، ہر آئی ٹی جتنے بھی آئی ٹی سیکریٹری آئے ہیں ہم ان کے پاس۔ آئی ٹی سیکریٹری جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں وہ فل پیمنٹ کرائے۔ اس مہنگائی کے دور میں اب آپ دیکھ رہے ہو اتنی مہنگائی ہے جہاں ہمارے جو ہے ہم بوڑھے لوگ اکثر بیمار بھی ہیں، ہماری تنخواہ تو جو پینشن ہے وہ تو بیماری پہ ختم ہو جاتی ہے، سوئی گیس کے بل اور بجلی کے بلوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم نے یہ ادارے بنائے اور آخر میں ہمارے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف بددعا دے سکتے ہیں، اب ہم تو ڈنڈے کھانے لائق بھی نہیں ہوئے۔ ہر گورنمنٹ ہم سے وعدہ کرتی ہے لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی ہے۔ ابھی ہم جیت چکے ہیں،
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको 3 महीने में पेमेंट की जाए। अब फिर हमें आईनी अदालत में धकेल दिया गया है, हालांकि ये कोई आईनी मामला ही नहीं है, वो तो सारे मामले खत्म हो गए हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के लाजर बेंच तक। अब फिर उन्होंने दिया है। अब हालत ये आईनी, ये दूसरी हाजिरी, ये कई लोग बेचारे आ रहे हैं नाकाम हो। आज भी हम उसी सिलसिले में आए थे सक्खर से, बूढ़े आदमी है, इतना बड़ा सफर करके आते हैं तो अदालत एकदम पता नहीं कहीं से फोन आ जाता है, कौन सी ताकतें हैं जो इनको रोक देती है हमारा केस न सुनने को। हम रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा हमारा केस सुना जाए और जल्द फैसला रहे। दिन ब दिन 3-4 आदमी हमारे डेली अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी रिटायर होंगे, कुछ न कुछ तो रिटायरों का ख्याल करो, वरना तो हम तो आपको दुआ न देंगे तो बददुआ ही दे सकेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। और हम अनकरीब अब यही करेंगे। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इज्तिमाई खुदकशियां करेंगे डी चौक पे आगे, अगर हमारी इस दफे पेंशन में कटौती की गई थी। हम आईटी सेक्रेटरी जो हमारा गारंटर है वो खुद अदालत में चला गया है, जो हमारा गारंटर है वो खुद चला गया है हमारे फैसले के खिलाफ। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि जिस मुल्क में बूढ़े लोगों की इज्जत ना हो वो क्या हो चलेगा मुल्क, इंसाफ ना हो। हजरत अली का कौल है, तो जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो मुल्क नहीं चलेगा। अपनी बनाते तो देखो 8-8, 10-10 लाख उनकी तनख्वाहें, इलाज, मालिज, उनको हर चीज फ्री है। और जिस बेचारे को 15,000, 20,000 पेंशन है, सारी टैक्सें उनके ऊपर डाली जाती है, सारे उसको। कितनी महंगाई है। अब हालत हमारी करेंसी की ये हो गई है कि 1,000 के नोट से 0 निकाल दो, 100 का नोट हो गया है। मुझे अफसोस है, अब हमारा वजीर आजम कहता है जिसकी तय 8,500 सैलरी है वो गरीब नहीं है। 8,500 तो भाई बिजली का बिल नहीं आता है, वही डबल है आजकल। जी नाज़रीन, इस तहरीक के रूह रवां जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान PTCL पेंशनर मुलाजमीन जनाब असलम भुट्टो साहब की बातें आपने सुनी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस्लामाबाद में इस तहरीक के रूह रवां जनाब अमीन शाह साहब से। अमीन शाह साहब PTCL मुलाजमीन के अलावा एक समाजी शख्सियत के हवाले से मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ, दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है। अमीन शाह साहब 17 साल हो गए इस केस को, आप क्या समझते हैं कि रुकावट कहाँ पे है और ऐसी क्या बात है कि जो मंजर आम पे नहीं आ रही कि जिसकी वजह से ये सारा मामला लटका हुआ है 17 साल से? बहुत मेहरबानी एजाज साहब, आपने हमेशा हमारे इशू को उठाया है, हाईलाइट किया है, हुक्मरानों तक पहुंचाया है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी आवाज़ दब जाती है। उसकी चंद एक वजूहात हैं। मेरे सेक्रेटरी जनरल साहब जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल एपेट हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली है कि हमारा केस आखिर किसी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो भी हुकूमत आती है न जाने इतनी शरारत से इतनी खौफजदा क्यों है, दुबई के हुक्मरानों से इतनी खौफजदा क्यों है कि 25% शेयर देने के बाद पूरा पाकिस्तान बेच दिया इन्होंने। ये बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की। सोचने वाली बात है एजाजी साहब कि 25% इन्होंने पे किया, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया, आज तक नहीं दिया और ना हुकूमत मांगती है उनसे। जो मेरे इल्म में बात आई है वो यही है कि जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कागजात ही नहीं है, ये डील क्या हुई है, क्या आसमानों पे हो गई है, क्या हवाओं में हो गई है, आखिर कोई तो पेपर होगा। उन्होंने कहा जी मिस हो गए, हमारे किसी अदारे के पास पेपर नहीं है इसके कि इसके अंदर एग्रीमेंट क्या है, पैसे कब देने हैं और जायदाद कब देनी है। तो उन्होंने अपनी शराइत रखी कि जायदाद हमारे हवाले की जाए। ये जायदाद भी उनके पास चली गई। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में TNT के जितने ऑफिसेज हैं, जितनी एक्सचेंजेस हैं, वो सब उनके पास चली गई हैं।
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا امین شاہ صاحب، یہ کتنی جائیداد ہوگی آپ کے خیال میں، یہ جو پورے پاکستان سے؟ یہ خربوں میں ہے، اربوں کو سائڈ پہ کر دیں. ارب بہت معمولی چیز ہے. آپ صرف چلے جائیں ہمارے پی ٹی سی ایل ہیڈ کوارٹر کو، اس کی کالونی کو دیکھ لیں. آپ چلے جائیں صدر میں، سی ٹی او کو دیکھیں، اس کی کالونی کو دیکھیں. کراچی میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، سینٹر پلیس کے اوپر ہماری بہت اربوں کی جائیدادیں ہیں جو ان کے حوالے کر دی گئی ہیں بغیر کسی وجہ سے. یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ایک کھلواڑ ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے جس کو آج تک کوئی اٹھا نہیں رہا. آخر کون ہے؟ ایسی قوتیں، انسین قوتیں ہیں. پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ ہم نے آواز نکال دی تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے. نہیں شاہ صاحب، مجھے پتا ہوتا تو میں لازمی بتاتا. چلیں اللہ کرے. اچھا، جب عدالت نے آرڈر دے دیا تو اس کے بعد کون سا محکمہ تھا کہ جس نے اپنا کام کرنا تھا اور وہ نہیں کر رہا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عدالت کا کام ہے آرڈر ایشو کرنا. اس نے آرڈر دے دیا، آگے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے انتظامیہ نے. اب انتظامیہ میں کون کون آتے ہیں آپ دیکھ لیں، ہائر لیول سے لے کے لوئر لیول تک سارے آتے ہیں. اب ان میں ان کے مفادات ہیں، دبئی سے تعلق رکھنے والے، وہ اتنا پریشر نہیں ڈالتے. عدالت نے تو فیصلہ دے دیا تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ عدالت کی بہت بڑی توہین عدالت ہے. یہاں تو صرف چھوٹا سا کام ہو تو توہین عدالت لگا کے اندر کر دیتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں. لیکن اتنی بڑی توہین عدالت 2015 سے چل رہی ہے. جناب والا، آپ کی اطلاع ہے کہ 2015 میں فیصلہ آ چکا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک توہین عدالت وہ ہو رہی ہے. لیکن کیا ہے، عدالت کے پاس کوئی ایسی چھڑی تو نہیں ہے کہ وہ بٹھا کے ان کے کان پکڑائے گے. ابھی تو انہوں نے آرڈر کر دیے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر شیطانی قوتیں ہیں، وہ اس کو پرولونگ کرتی ہیں، وہ نکالتی ہیں نکتہ کہ مت جاؤ نماز کے قریب. اگلی اتنی کہ جب تم نشے کی حالت میں. یہی حال ہمارا عدالتوں میں ہو رہا ہے. کچھ شیطان پہنچتے ہیں، وہ ورک مین لگا دیتے ہیں، ورک چارج لگا دیتے ہیں. وہ صرف ان کو سول سرونٹ مانتے ہیں جو ایف پی ایس سی کے تھرو آیا ہے، جو گریڈ 17 میں آیا. تو پھر وہ فوج بھی جو ہے وہ بھی تو ورک مین ہی ہے، پھر عدالتیں بھی ورک مین ہیں، پھر آپ دیکھیں پولیس والے بھی ورک مین ہیں، سارے ورک مین ہیں. صرف ہم ہی کیوں ہیں؟ ہمیں مشق بنایا جا رہا ہے لوگوں کو عبرت کہ عبرت حاصل کرو. یہ 17 سال سے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیا تو ہمارا کیا گیا؟ اچھا شاہ صاحب، یہ جو آپ نے ورک مین کی اصطلاح بیان کی، تو ورک مین میں اور عام جو آفیسز ہیں یا جو ان کو سے آپ کو ممتاز کیا جا رہا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا ناظرین کو. ورک مین جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کچھ عرصے کے لیے آپ ملازم رکھ لیتے ہیں اور وہ ڈیلی ویجز کے اوپر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 90 ڈیز کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیا کانٹریکٹ آتا ہے. لیکن ہم وہ ٹی این ٹی کے لوگ ہیں جو منسٹری آف کمیونیکیشن کے انڈر میں کام کرتے تھے. ہمارا پی پی او بک ہے، ہمارا ای این ڈی رول ہے، ہمارا لیو جتنا ہے وہ سارا گورنمنٹ کا ہے، ہر چیز گورنمنٹ کی ہے. لیکن انہوں نے ایک اختراع نکالی کہ سول سرونٹ صرف وہ ہے جو گریڈ 17 میں آیا. تو بھائی ہم کون ہیں؟ ہمارے اوپر آج تک ہم سے جی پی ایف کاٹا جا رہا ہے. ہمارے پروموشن چینل تھا، اس کے مطابق پروموشن ہوتی تھی. ہمارا پے اسکیل تھا، گورنمنٹ کا تھا، اس کے مطابق ہوتی تھی. سالانہ انکریمنٹ اس کے مطابق ہوتی. ہر چیز تو گورنمنٹ کی ہو رہی تھی. یہ اب کون سا طوفان آ گیا؟ اب کہاں سے آ گئی ان کو ورک مین یاد آ گیا کہ یہ تو لوگ ورک مین ہیں؟ یار خدا کے واسطے عدالت کے اوپر رحم کرو. عدالت بری نہیں ہے، عدالت ٹھیک ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو برا بنا رہی ہے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا چند دن پہلے جو واقعہ ہوا. وہ تو بیچارہ معصوم تھا. کم سے 5 سال سے ایک بندہ جب دھکے کھا رہا ہے، ہمیں تو 17 سال ہو گئے، وہ 5 سال میں اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا اس کے خلاف جس کا بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. کیا 5 سال بہت طریقے دیتا رہا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایسی قوتیں ہیں جو عدل کے خلاف کھڑی ہیں اور عوام کو کہتی ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ ہماری 160 نمبر پہ عدل آتا ہے. نہیں، عدل ٹھیک ہے، عدل ٹھیک ہوتا ہے. ہمارے ساتھ دیکھو
15 से अदल ने फैसला कर दिया, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। ये एक लम्हा फिक्रिया है, अदलिया के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि इनको जो बेचारे आते हैं कि मजबूर बेबस आपके पास आते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कर दें, हमें अदल दे दें, हमारी रहनुमाई कर दें, वो बेचारे आस लेके आते हैं। जब बगैर वजह से तारीख पड़ती है तो वो रोते हुए घर को जाते हैं, बद्दुआएं देते हुए जाते हैं। फिर उनके जहन में इंतशार निकलता है, वो क्या होता है, वो इस तरह होता है जिस तरह ये कसूर में हुआ है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, पुरजोर मजम्मत करता हूँ, अदलिया से कहता हूँ, आला अदलिया से भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कहता हूँ, खुदा के लिए अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को, अपने खिलाफ जो एक बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है, उसको ख़त्म करें। उसकी निशानदेही आपने समझ लिया कि मैं किसको कह रहा हूँ, उन लोगों की बेखुनी करें और अपने आर्डरों के ऊपर अमल दरामद के लिए मजबूत कदम उठाएं। जिस तरह हमारे बहुत से चीफ जस्टिस ऐसे गुजरे हैं जो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं हमने अदल किया, इस पे अमल होगा। आप भी ऐसा करें। खुदारा आवाम के दरमियान, अदल के दरमियान ये नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए और अदालत को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो उनका हक है। हम सब लोग इस वक्त 70 से प्लस हो चुके हैं, सब लोग, और अब हमारे आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म होते जा रहे हैं। लोगों की रोज़ देखिए आप, तादाद ख़त्म होगी। एक वक्त आएगा जब हम ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो होंगे तो जो हमारी प्रॉपर्टी है ये बंटवारा हो जाएगा, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, कुछ ले जाएगी इतिसलात ले जाएगी, कुछ PTCL ले जाएगा, मुझे लगी हुई इनकी। अब हम बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, हर बंदा, हर पेंशनर जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में घिरा हुआ है। अब हमारे साथ जुल्म ये है कि आज से 15 साल 16 साल, बल्कि मुझे याद है कि 18-19 साल पहले जो बजट एक बीमार को दिया जाता था, पेशेंट को, वो था सालाना 6 लाख रुपए। उस वक़्त एक दवाई जो थी वो अगर 100 रुपए की थी तो आज वो 700 की मिल रही है, लेकिन हमारा बजट वही 6 लाख पे है। खुदा के लिए मेरी अपील है और आला जो ओहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे अपील है कि खुदारा अल्लाह का खौफ करें। एक दिन आपने भी बीमार होना है, आपने भी रिटायर होना है, हमारे जो बजट है उसको डबल किया जाए ताकि हम अपनी अद्वियात, क्योंकि जब हम चले जाते हैं हॉस्पिटलाइज हो जाते, वो कहते हैं 6 लाख का बजट आपका ख़त्म हो गया, बाकी कहाँ से थे हम? वो कहते जहाँ से मर्जी लाओ, हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है, आपका 6 लाख था, ख़त्म हो गया। ये जुल्म है, इसको डबल होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ जो मुक़्तदर हस्तियाँ हैं, जो इस वक्त ताकत में हैं, जिनके पास सब कुछ है, मेरी उनसे अपील है कि खुदारा हमारा जो वो ये बजट है इसको डबल कर दिया जाए। मेडिकल बजट जो है एक बंदे का वो 6 से 12 कर दिया जाए। दूसरी बात कि आज तक ये जितने भी रेस्ट हाउसेज PTCL के बने हुए हैं, इसको हमने भी खून दिया है, हमने भी अपनी जवानी दी है इनको बनाने में, इनको संवारने में, सब कुछ करने में। लेकिन आज क्या, हमें उठा के बाहर फेंक दिया और कहा कि जो मुलाजिमीन है वो पाकिस्तान के जिस भी जाना चाहें रेस्ट हाउस में वो उसको बुक करा सकते हैं अपने नाम पे, और बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। मेरी अपील है कि हम जो बूढ़े हैं, पेंशनर, ज़रूरत तो हमें है आराम करने की, जो मुलाजिमीन हैं उनको तो टाइम ही नहीं होता। खुदारा इस पर भी गौर किया जाए और हमें भी वो जो सहूलतें दी जाएँ जो मुलाजिमीन को रेस्ट हाउसेज में हैं। आगे आ जाता हूँ कि मेडिकल जितनी भी हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे हर पेंशनर के साथ तौहीन आमेज सलूक किया जाता है। यहाँ से एक जो पर्ची बनाता है उससे लेके फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर का रवैया भी तौहीन आमेज होता है। फिर हम वापस आते हैं उस कमरे में जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, उनका रवैया भी इंतहाई हद तक आमेज होता है, जैसे उनकी जेब से जा रहा है। उनको ना खुदा का खौफ है, ना ये पता कि कल को उसने भी इधर आना है, कल को उसने टेबल के दूसरी तरफ भी जाना है। उसके लिए वो कहता है मैंने आज जो कुछ खुद ही
تو میری اپیل ہے کہ ان کی تربیت بھی کی جائے, انہیں بتایا جائے کہ یہ بوڑھے ہیں, یہ بزرگ ہیں, آج تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو یہ انہوں نے بٹھایا, انہوں نے اس محکمے کو اس حد تک لے کے گئے ہیں. اپنے رویے میں تبدیلی کرے, ڈاکٹر بھی اپنے رویے میں تبدیلی کرے. اب ایک گھر والی ہے, کسی کی مسز ہے, وہ اس قابل نہیں ہے جانے کے, وہ کہتے ہیں اس کو لے کے آؤ. میں نے خود کہا تھا, میں نے کہا کیوں لے کے آؤں, وہ اس قابل نہیں ہے. کیا دیکھنا ہے آپ نے اس کا, بتاؤ مجھے. میں اس کا شوہر, میں بتا رہا ہوں کہ وہ بیچاری اس قابل نہیں ہے کہ چل کے آ سکے, آپ اس کو ریفر کریں. پہلے وہ منتیں کراتے ہیں, مہربانی مہربانی مہربانی, پھر وہ پرچی بناتی ہے. پھر اس کے بعد جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ بھی کہتا نہیں جی اس کو لے کے آؤ, پھر اس کو کہتے ہیں مہربانی مہربانی مہربانی. وہ یار ہم کیا بن گئے ہیں؟ ہم بزرگ ہیں اس ملک کے, شہری ہیں اس ملک کے. پھر وہاں سے اس کی منتیں کر کے, اچھا جی مہربانی مہربانی کر کے وہ لکھ کے دے دیتا, مہربانی مہربانی کروا کے. پھر ہم جاتے ہیں ڈاٹا انٹری آپریٹر کے پاس, وہ بھی لائن میں لگا دیتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں مہربانی. لعنت ہے ایسے. اگر تربیت ان کی ہے, ان کی گھر سے بھی تربیت غلط ہے, اس کی سروس میں بھی تربیت غلط ہے. ان کو تربیت کرنی چاہیے, ان کو احساس دلانا چاہیے کہ بزرگوں کا ادب کرو. جو بندہ بیچارہ ہے ہی اس قابل ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا, اس کا کوئی بھی بلڈ ریلیشن آتا ہے, اس کو آپ میڈیسن بھی دیں, اس کو آپ ریفر بھی کریں. یہ میرے چاندے کے گزارشات آپ کے چینل کے تھرو میں ہائی لیول تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں کہ اس معاملے پہ بزرگ شہریوں کا جو قانون ہے ان کا کے لیے ایک علیحدہ سے 2015 کے بعد غالباً یہ کوکب اقبال ایڈوکیٹ صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بزرگ شہریوں کا احترام جو ہے وہ ہر قیمت پہ ملحوظ خاطر رکھا جائے. اب یہ سرکاری جو تربیت ہے اس میں مسئلہ ہے, گھر کی تربیت میں مسئلہ ہے, یہ تو خیر آپ بہتر جانتے ہیں, یا جو ایسا کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تربیت کی, یہ سچ ہے کہ تربیت منہ سے بولتی ہے. جب انسان الفاظ ادا کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کی گود میں کیا تربیت حاصل کی ہے, اس کے والدین نے کیا تربیت دی ہے اس کو, کیا بڑے چھوٹے کا ادب ہے اس میں, الفاظوں کو جانچ پڑتال کر کے ادا کرتا ہے, یہ اس کی تربیت ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے, چاہے وہ انتظامی طور پہ ہو, نوکری, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اوپر سے حکم ہے کہ ان کو ڈسکریج کرو. جب ان سے تھوڑی سی سخت تلخی کرتا ہوں میں, کوئی بھی کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے, بھائی حکم نام تو دو, میں نے 1000 دفعہ کہا مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے آپ کو کہا جی ان کو ڈسکریج کرو. جو یہ بزرگ آتے ہیں, بوڑھے لوگ آتے ہیں, اتنی ساری دوائیاں لے جاتے ہیں, میڈیکل کا سارا کچھ لے جاتے ہیں, ان کو ڈسکریج کرو, زیادہ نہ بنایا کرو. میں کہتا ہوں مجھے نام بتاؤ, جی نام نہیں ہم بتا سکتے. یہ بتاتے خود بہت کرپٹ لوگ ہیں, یہ چھوٹے لیول کے جو ہے نا, یہ ان کی سوچ اتنی ہی ہے, بڑے لوگ نہیں کر رہے. ان کو بہرحال ان کو تھوڑا بہت احساس ہونا چاہیے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اور میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لیا. مجھے امید ہے کہ اس چینل کو اللہ تعالیٰ کرے ترقی دے, اور یہ کسی جگہ پہنچے گا, میری آواز پہنچے گی, ممکن ہے کوئی بہتری آ سکے, امید تو نہیں. ہم سے شاہوں, ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں, آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتا ہوں. بہت مہربانی, شکریہ. جی ناظرین, اب میں گزارش کروں گا اس تحریک کے سندھ کے جنرل سیکرٹری جناب پیر بخش چانڈیو صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ کیا کہیں گے اس سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے کہ محمد اسلم بھٹو صاحب اور محمد امین صاحب نے جو بیان کیا ہے, اب مجھے اور کوئی الفاظ نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. صرف اتنا کہوں گا کہ جو بیچاری بیواں ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ایشو ہے, جن کے شوہر انتقال کر گئے ہیں. آپ خدا را ان کے لیے سوچیں, اور جو بیچارے ضعیف آدمی ہیں, پینشنر ہیں, جو بیچارے بیمار ہیں, ان کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے, اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. تو آج ہمارے پہ ٹائم ہے, یہ کل آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو یہ خدا را آپ خود ہوش کے ناخن لیں, اور ہم ان مسئلوں پر سنجیدگی سے جو ہے وہ لیں, اور ہماری دعائیں حاصل کریں.
اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ساری باتیں سنی، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہیں، اور ہمارا بھی ان کی خدمت کے حوالے سے کچھ قرض ہے، کچھ فرض ہے۔ بہرحال یہ کیا ہوگا، یہ فیصلہ تو ارباب اختیار نے کرنا ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔